مذہب اور انسان کے بارے میں جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آپ کا پروردگار بندوں کے حق پر بہت مہربان ہے، لیکن اکثریت شکریہ ادا نہیں کرتی۔ اگر اللہ مصیبت میں مدد کر دے تو کبھی مجرموں کا ساتھی نہیں بننا چاہیے۔ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو خدائی ہدایت کے علاوہ اپنی خواہشات کا اتباع کر لے۔ ان لوگوں کو دگنا اجر دیا جائے گا جنہوں نے صبر کیا اور نیکیوں کے ذریعے برائیوں کو دفع کیا۔ اللہ نے کتنی ہی بستیوں کو ان کی معیشت کے غرور کی بنا پر ہلاک کر دیا۔ جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا گیا ہے یہ چند روز لذت دنیا اور زینت دنیا ہے۔ جو کچھ خدا کی بارگاہ میں ہے وہ باقی ہے۔ جو کچھ خدا نے دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کا انتظام کرو، اور دنیا میں اپنا حصہ بھول نہ جاؤ، اور نیکی کرو جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ نیک برتاؤ کیا ہے، اور زمین میں فساد کی کوشش نہ کرو۔ کچھ لوگوں نے قارون کی دولت و زینت دیکھ کر خواہش کی کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا ساز و سامان ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، لیکن جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا افسوس ہے تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور وہ ثواب صبر کرنے والوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جاتا۔ اور آخرت کو اللہ نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو زمین میں بلندی کے طلبگار نہیں ہوتے۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لے آئے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ بے شک اللہ نے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے، اور اللہ تو بہرحال یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون لوگ سچے اور کون جھوٹے ہیں۔ اللہ نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی نصیحت کی ہے، اور اگر وہ اللہ کا شریک بنانے پر مجبور کرے تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔ رزق خدا کے پاس تلاش کرو، اس کی عبادت کر کے اور اس کا شکریہ ادا کر کے۔ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔